جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں پہلا چیپٹر مکمل کرنے کے بعد دوسرے چیپٹر کا پہلا لانگ کویسچن ہم نے پڑھا تھا، کلمہ شہادت کی اہمیت۔ کلمہ شہادت سے کیا فائدہ پہنچتا ہے، کلمہ شہادت کیا ہے، اور اس کا لانگ کویسچن کمپلیٹ کیا۔ آج کے لیکچر میں بیٹے ہم اگلا جو آپ کی ایکسرسائز کا لانگ ہے کہ نماز کا ایک انسان کو بنانے اور معاشرے کو انسانی معاشرہ بنانے میں کیا کردار ہوتا ہے، تو نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کا کردار کیا ہے، نماز اٹ سیلف کیا ہے۔ تو نماز سے متعلق کوئی بھی کسی بھی انداز سے آپ کو بیٹے وہ کویسچن بنا کے دے دے تو آپ نے یہ کمپلیٹ لانگ کویسچن لکھنا ہے جو ابھی آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں۔ کاکا پارٹی جب بھی آپ کو نماز سے متعلق لانگ کویسچن آ جائے، فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا سیکنڈ چیپٹر اور اس کا سیکنڈ ٹاپک نماز، سب سے پہلے آپ نے بیٹے نماز کا لغوی معنی لکھنا ہے، یا یوں آپ سمجھ لیجئے کہ آسان انداز میں ہم اس کا جو پہلا پوائنٹ بنائیں گے، جو پہلی ہیڈنگ بنائیں گے وہ ہوگا نماز کا مفہوم۔ یہ بیٹے اضافی ہیڈنگ ہے جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ نے اضافی ہیڈنگ کے طور پر لکھنا ہے۔ بیٹے آپ نے لکھنا ہے جی نماز کو عربی زبان میں، نماز کو عربی زبان میں الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے دعا، جس کا معنی ہے دعا۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے، نماز ایک بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل اور بالغ شخص پر دن میں 5 مرتبہ مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یہ بیٹے آپ نے سب سے پہلے جب بھی آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے گا تو آپ نے پہلی ہیڈنگ نماز کا مفہوم اضافی ہیڈنگ کے طور پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آ گئے بک پر، اور بک کی پہلی لائن پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے جامع نظام حیات۔ جامع نظام حیات، یہ بیٹا جہاں نماز کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پہلی لائن پر یہ ہیڈنگ آئے گی جامع نظام حیات۔ یاد رکھ لیں اسلام ایک دو عبادات کی بات نہیں کرتا یا محض عبادات کی بات نہیں کرتا، بلکہ جہاں وہ عبادات میں بھی بیٹے اسلام میں یعنی صرف ایک آدھ عبادت نہیں ہے، اس کا اسلام میں ایک ایک لمحہ عبادت ہے۔ مثلا ہم سانس لے رہے ہیں تو اگر ہم سوچ لیں کہ سانس لینا آقا علیہ السلام کی سنت ہے تو بیٹے سانس لینا بھی عبادت بن جائے گا۔ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہننا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے ڈھانپنا ہے، تو بیٹے اللہ اور اس کے رسول کا حکم و سنت سمجھ کے اگر ہم کپڑوں میں رہتے ہیں تو جتنی دیر ہم کپڑوں میں ہیں، اور ہم ہر وقت کپڑوں میں ہیں، جتنی دیر ہم کپڑوں میں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے۔ تو عبادات کا تصور بڑا جامع ہے، مگر چند عبادات کو ٹاپ پریورٹی پر رکھا، اور وہ عبادتیں کتنی ہیں بیٹے؟ 5۔ ان میں سے سب سے افضل عبادت وہ کون سی ہے بیٹا؟ نماز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ یا ہیڈنگ لکھو نماز کا حکم، نماز کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اٹس مین ہم مشرکوں میں سے ہو جاتے،
ہم کافروں میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو نماز بندے کو مومن بناتی ہے، مسلمان بناتی ہے۔ اگلا بیٹے لکھیں گے دین کی عمارت، دین کی عمارت۔ اگلی حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، دین کی اصل اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا، اور دین کی عمارت کا جو ستون ہے وہ بیٹے کیا ہے؟ اگر نماز نہیں ہے تو اٹس مین عمارت کا ستون گر گیا، اور اگر بیٹے پلر گر گیا تو بغیر پلر کے عمارت، اس کا مطلب ہے دین تب قائم ہوگا جب ہم مسلمان ہوں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں رہتے۔ تو یہ اتنا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں نماز کتنی داخل ہے وہ میں آپ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے کوشش میں رہنا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو پھر ہم نماز ضرور ادا کریں۔ اور رمضان مبارک آ رہا ہے بیٹے، اس میں آپ اپنی بہت اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو اب رمضان مبارک فلمیں دیکھنے کے لیے اور جم کرنے کے لیے اور اپنے ڈائٹ پلان ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے اور بالکل یہ میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ، میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ اب ہم رمضان کو گزارنے والے بن گئے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا، اس پریکٹس کو بیٹے اپنی زندگی میں ہم داخل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں پھر بیٹے، یہی وجہ آگے بیٹے نماز کی تاکید، آلریڈی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے اسی طریقے سے لکھے رہنے دینا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا۔ قرآن مجید کے اندر 100 سے زائد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر ہے وہ نماز۔ اور یہاں بیٹے ایک بڑی دردناک بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو وہ جنت کی دیوار پر آ کر دوزخیوں کو اندر سے دیکھیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ وائی یو آر ان ہیل، آپ دوزخ میں کیوں ہیں، دوزخ میں کیوں ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے قالو لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قالو لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی دوزخ میں لوگ جائیں گے ہی اس وجہ سے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بڑا معاملہ ہے، اس لیے بیٹے نماز کے معاملے میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اور پھر اگلی حدیث پاک، نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ اگلی حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ترجمہ آپ ہی بولیں بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ پھر بیٹے اگلا ہے قرب الہی کا ذریعہ، قرب الہی کا ذریعہ۔ نماز بیٹے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کسی اور سے باتیں نہیں کر رہا ہوتا، کس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اذا صلی ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے وہ چپ کے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر بیٹے اگلی حدیث پاک پر لکھیں گے پہلا سوال، قیامت کے دن پہلا سوال۔ یہاں بہت سارے بچے بیٹے بعض اوقات مکس کر جاتے ہیں بات، جب ہم بتاتے ہیں نا قبر میں 3 سوال ہوں گے، تو پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو دنیا میں تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ 3 سوال۔ تو بعض اوقات بچے پوچھتے جی وہ تو نماز کے بارے میں ہونا ہے، تو نہیں، قبر کے 3 سوال الگ ہیں، آخرت کے 3 سوال الگ ہیں۔ اب جو آخرت میں پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور جو قبر میں سوال ہے وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آخرت تب آنی ہے جب ہم نے قبر کا ٹائم پیریڈ گزار لینا ہے،
اور گزار لینے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے تو پھر میدان حشر میں جائیں گے تو میزان لگے گا، تب جو سوال ہونے ہیں ان میں پہلا سوال کون سا ہوگا بیٹے؟ نماز۔ اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ یہی ہوگا، بتاؤ نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اس کے بعد آگے لکھے بیٹا اگلی حدیث، جنت کی کنجی، اس میں اب آپ نے اضافی ہیڈنگ لکھنی، جنت کی کنجی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سر جی آپ نے تو کل لا الہ الا اللہ لکھوایا تھا، تو وہ بھی جنت کی کنجی ہے اور نماز بھی جنت کی کنجی، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ پھر بیٹے اگلا ہے مومن کی معراج۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج۔ پھر فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک، میں یہاں ہیڈنگز لکھ رہا ہوں اور آگے بیٹے اس کا ٹیکسٹ آپ نے لکھ لینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر آگے بیٹا وہ لکھا ہوا ہے نماز کے فوائد، نماز کے فوائد، نماز کے کیا کیا فائدے ہیں ان میں بیٹا دیکھیے گا۔ پہلا پوائنٹ، سب سے پہلے پوائنٹ پر ہیڈنگ آپ لکھیں گے بندگی کا احساس، بندگی کا احساس۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں کسی اور کا غلام اور بندہ نہیں ہوں، میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ۔ بندہ کا معنی ہوتا ہے غلام، میں اللہ کا غلام، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پھر کسی اور کا خوف خطرہ نہیں رہتا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ نمبر 2، قرب الہی کا احساس، قرب الہی کا احساس۔ نماز پڑھنے سے یہ احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں، پھر پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، آلام آئیں، اس کو فکر نہیں ہوتی، خانوادہ سارا قربان ہو جائے اس کو فکر نہیں ہوتی، کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ قربانیاں آئیں، جانور ذبح ہو جائیں، پراپرٹی تباہ ہو جائے، بزنس تباہ ہو جائے، پریشانیاں آ جائیں، سارا کچھ بھی ہو، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ پھر اگلا بیٹے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ، گناہوں سے بچاؤ۔ اب بیٹے فجر پڑھ کے آیا، اسے پتہ ہے کہ میں نے ظہر پھر پڑھنی ہے تو وہ درمیان والے ٹائم میں گناہ نہیں کرے گا۔ اب اسے پتہ ہے میں نے ظہر پڑھ لی، عصر کے وقت پھر مسجد جانا ہے، درمیان میں گناہ نہیں کرے گا، میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ تو یوں وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے جو بندہ نماز۔ یہ اگلا فائدہ، اس سے بندے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اسی سے معاشرہ، انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ گناہ صرف شراب پینا گناہ نہیں ہے، بدکاری گناہ نہیں ہے، لوٹ مار، کرپشن، کینہ، بغض، حسد، اناد، تکبر، رونت، یہ جتنی ایولز ہیں یہ ساری ہمیں تباہ کر رہی ہیں، اس سے انسان بچتا ہے۔ پھر بیٹے اگلا پوائنٹ، محبت و یگانگت کا ذریعہ، محبت و یگانگت کا ذریعہ، محبت و یگانگت کا ذریعہ۔ بیٹے محبت بڑھتی ہے آپ جب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پورے محلے کے لوگوں کی حال احوال کا آپ کو پتہ چلتا ہے اور معاشرے کے اندر یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ یگانگت کا مطلب ہوتا ہے یونٹی۔ اگلا پوائنٹ آ جائیں گے، لکھیں گے اجتماعیت کا شعور، اجتماعیت کا شعور۔ معاشرے میں اجتماعیت کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے جب بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو ان اجتماعات سے پتہ چلتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اگلا پوائنٹ بیٹے لکھیں گے ثواب کا ذریعہ، ثواب کا ذریعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ
بیٹے نماز پڑھنے سے ثواب، تنہا پڑھیں گے ایک نماز اور مسجد میں پڑھیں گے تو انڈر لائن کریں کتنی نمازوں کا ثواب بیٹے، کتنے گنا زیادہ، 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر اگلا ہے بے نمازیوں کو ترغیب، بے نمازیوں کو ترغیب۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بے نمازیوں کو ترغیب، آپ پڑھنے جا رہے ہیں، کئی آپ کو وضو میں دیکھتے ہیں، ٹوپی پہنے دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی آتا ہے یار وہ پڑھنے جا رہا ہے میں بھی پڑھا۔ گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ ایک پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بہن بھائی سارے آپ کو دیکھ کر وہ بھی پڑھنے لگ جاتے، اور اگر آپ خود نہیں پڑھتے اور انہیں کہتے ہیں تو وہ پڑھ تو لیں گے لیکن کہیں گے یہی کہ آپ تو پڑھدا نہیں تو مینوں کہی جاندے، ٹھیک ہے، آپ تو پڑھدی نہیں تو مینوں کہی جاندی، تو یہ نہیں ہو۔ اس کے بعد بیٹے اگلا نظم و ضبط کا ذریعہ، نظم و ضبط کا ذریعہ۔ پھر بیٹے اسی طریقے سے بندے کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے، نظم و ضبط پیدا، ہر کام وقت پر کرنے کی عادت، رکوع سجدہ قیام ساری چیزیں ڈسپلن، ایک امام کی پیروی کرنے، لیڈر کی پیروی کرنے، بندے کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اینڈ پر آپ نے بیٹے صرف خلاصہ کلام لکھنا ہے، اور یوں اچھا اس سے اوپر وہ ویسے ہے وہ الگ وہ شارٹ ہے بے روح نماز، لانگ کویسچن میں یہ لکھنا ہے، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ چونکہ وہ موجود ہے بے روح نمازیں، وہ الگ سے ایک شارٹ کویسچن ہے، اس کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں۔ بے روح نمازیں بیٹے یاد رکھ لیں، نماز کا کام ہے کہ وہ پڑھ لی جائے تو بندہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رک جاتا ہے، اور اگر بندہ نماز بھی پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز بھی پڑھے اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رکے بھی نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز گلے سے اوپر تھی، دل میں نہیں ہوتی، تو جو دل سے پڑھی رہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں اللہ نے کہیں پر بھی قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو کیفیت آپ کی نماز کے اندر ہوتی ہے وہی کیفیت آپ کی نماز کے باہر بھی ہو۔ نماز میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، بولیں، نماز میں غیبت کرتے ہیں، نماز کے دوران چغلی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، بربادی کرتے ہیں، نہیں کرتے نا؟ تو نماز میں جیسے بالکل بندے دے پتر ہوتے ہیں، اگر وہی کیفیت ہماری نماز کے باہر بھی ہو جائے تو اٹس مین کہ نماز قائم ہو گئی، ورنہ پڑھی ہے اور پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے، پڑھیں، اللہ قائم بھی کروا دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس پورے کویسچن کو آپ نے یاد کریں۔